تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹورسٹ پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے جگہ سلیکٹ کی ہے لیک شور، یہ صرف ایک جھیل کا کنارہ نہیں ہے، بلکہ یہ 4 مذاہب کا ایک جنکشن ہے، اور اس کا جب آپ اچھے طریقے سے پروموٹ کریں گے اس کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ، تو دنیا بھر کے سیاح یہاں پہ آئیں گے۔ اس وقت صرف بدھ مت کے ماننے والے لوگوں کی تعداد دنیا میں 500 ملین سے زیادہ ہے۔ بدھ مت کے فالوورز کے لیے یہ علاقہ اس طرح سے اہم ہے جیسے میرے اور آپ کے لیے مکہ اور مدینہ، جیسے ہم وہاں جانے کے لیے تڑپتے ہیں وہ لوگ یہاں آنے کے لیے تڑپتے ہیں، اس لیے کہ جو زیادہ تر بدھ مت ابھی فالو کیا جاتا ہے مہایانہ بدھزم، وہ ان علاقوں سے ان کے ملکوں میں گیا تھا۔ تو 500 ملین بدھسٹ کی اسٹریٹ فارورڈ مارکیٹ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ہم کیوں نہیں ٹیپ کر پا رہے؟ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ ٹیکسلا میں کوئی ایک بھی ہوٹل نہیں ہے جہاں پہ ان کو لا کے رکھ سکیں، وہ وہاں پہ آ کے ہفتوں نہیں مہینوں رکنا چاہتے ہیں۔ پچھلے سال تھائی لینڈ سے ایک چیف مونک بدھزم کے پاکستان آئے، انہوں نے 2-3 مہینے ٹیکسلا میں ٹائم گزارا اور جا کے پوری ایک بڑی لمبی چوڑی کتاب اس علاقے کے بارے میں لکھی۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ تھائی لینڈ کی مارکیٹ سے ابھی ہزاروں ٹورسٹ جو ہیں وہ ٹیکسلا آنا شروع ہو گئے۔ تو صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس علاقے کو ڈیولپ کریں گے، انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، تو یہاں پہ بڑی تعداد میں مقامی سیاحوں کے ساتھ ساتھ فورن ٹورسٹ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت ہماری ڈومیسٹک مارکیٹ بہت سٹرونگ ہے ٹورزم کی، تقریباً 7 ملین سے زیادہ ٹورسٹ سالانہ پاکستان میں گھوم پھر رہے ہیں، اور اتنا ایک بڑا امپیکٹ ہماری اکانومی کے اوپر ہے کہ تقریباً 4% ہماری GDP کا ٹورزم سے آتا ہے، اور تقریباً 3 ملین سے زیادہ لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو آپ اگر یہ ریزورٹ بنائیں گے تو ہزاروں بے روزگار جوانوں کے لیے جو اس علاقے کے ارد گرد رہتے ہوں گے روزگار کے بہت سارے مواقع پیدا کریں گے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ جب آپ اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک رہائشی قسم کا علاقہ نہ رکھیں اس کو، بلکہ اس طرح سے ریزورٹ کو ڈیولپ کریں کہ لوگ ٹورسٹ کے طور پہ بھی وہاں پہ لوگوں کو ویلکم کریں۔ یورپ میں یہ بہت کانسیپٹ ہے کہ لیک شور ریزورٹس بنائے جاتے ہیں، جب آپ کی چھٹی آپ بھی جا کے گزاریں، باقی دنوں میں ٹورسٹ کو آپ آفر کریں۔ تو اس کی ایک مینجمنٹ سسٹم بنائیں، ریزورٹ مینجمنٹ سسٹم، جس کو پراپرٹی دے رہے ہیں وہ پراپرٹی بنائے، لیکن بعد میں آپ اس کو پراپرٹی کو مینیج بھی کریں۔ وہ ٹورسٹ کے رہنے کے لیے اگر آپ اس سٹی کے اندر 10,000 12,000 15,000 لوگوں کے ٹورسٹ کے رہنے کا بندوبست کر دیں تو میں کہتا ہوں آپ کا بدھسٹ ٹورسٹ اتنی بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کو کسی اور ٹورسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس علاقے میں لانے کی۔ اٹس اے بگ مارکیٹ اسکوپ ان دا ٹیکسلا ایریا جس کو آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ اس ریزورٹ کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں تو ٹرائی ٹو میک اٹ ایکو فرینڈلی ریزورٹ۔ ایک ماڈل بنائے اس کو کہ یہ پاکستان کا پہلا ایکو فرینڈلی ٹورسٹ ریزورٹ ہوگا۔ کس طرح سے کہ آپ اس کی انرجی سولر سے لیں، اگر لیک کے پانی کے اوپر کہیں کچھ چشمہ آبشار ملتی ہے وہاں پہ ہائیڈرو لگائیں اپنا۔ تو انرجی آج کل سب سے بڑا کرائسس ہے اور سب سے مہنگی پروڈکٹ ہے، بجلی کے بلوں سے ہم سب ستائے ہوئے ہیں، اپنی بجلی پروڈیوس کریں اس ریزورٹ کے اندر۔ اس علاقے میں بہت سنی ڈیز ملتے ہیں آپ کو، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ علاقہ آئلیو کی پروڈکشن کے لیے بہت ہی سازگار ہے۔ اٹلی میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آئلیو ٹورزم پروموٹ کرتے ہیں، ریزورٹس ہیں، اور آپ اس کو ہیلدی ریزورٹ بنائیں گے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ اپنا گرو کیے ہوئے آئلیو کا آئل اور آئلیو کی پروڈکٹس آپ لوگوں کو آفر کریں۔ اسی طرح سے لیک کے کنارے ہیں، پلیز آپ نے میک شور کرنا ہے کہ کسی قسم کا سیویج آپ کا اس لیک میں نہ جائے، ٹریٹ کرنا ہے اس کو۔ آپ کے ہاں فروٹ ٹریز آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پہ مالٹا ماشاءاللہ مشہور ہے کانپور کا، اس کو انکارپوریٹ کریں، مالٹے سے بہت ساری پروڈکٹ بنے گی، ویلیو چین ڈیولپ کریں۔ ایکو فرینڈلی ٹورسٹ ریزورٹ بن سکتا ہے جو شاید ابھی تک پاکستان میں کہیں اور نہیں ہے۔ دس از بیکاز آف یور سائٹ، تو یو کین گین دا ایڈوانٹیج آف دیٹ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ سی پیک کے اوپر یہ آپ کا علاقہ آتا ہے۔ ابھی اس سال کو چائنا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ٹورزم ایکسچینج ایئر کے طور پہ آئندہ منائیں گے اور اپنی ویزا پالیسیز کو نرم کر رہے ہیں۔ تو لاٹ آف اپرچونٹی فار پرائیویٹ انویسٹر ان ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی سیکٹر کہ وہ آئے اس میں انویسٹمنٹ کرے۔ اب صرف آپ پلاٹ لے کے رکھیں نہیں، بلکہ ایسی جگہوں پہ انویسٹ کریں جہاں پہ ٹورزم پوٹینشیل زیادہ ہے، جیسا کہ لیک شور ہے۔ اسے فائدہ یہ ہوگا آپ کا جو پلاٹ ہے
اس کی پرائز تو بڑھی رہی ہے جیسی بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بنا لیں گے، اس کو ایک ریزورٹ بنا لیں گے، ایک شیلے بنا لیں گے، ایک گیسٹ ہاؤس بنا لیں گے، وہ انسٹنٹلی آپ کو پروفٹ دینا شروع ہو جائے گا، اور وہ مواقع یہاں پہ موجود ہیں۔ امید ہے آپ کی یہ ساری جو کاوش ہے وہ اس کو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پاکستان کی ترقی میں رنگ لائے گی، لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرے گی، معاشی ترقی کو آگے بڑھائے گی، اور پاکستان کے لیے ایک شاندار مستقبل پیدا کرے گی جس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 2 باتیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں، ایک شعر ہے، کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے، دل میں سما گئے۔ یہ شعر سید سادات حسین شاہ صاحب کی نظر ہے۔ میرا زندگی میں نواز بصرہ صاحب کے ذریعے ان سے تعارف ہوا، اور اس تعارف کی وجہ سے میرے دل میں نواز بصرہ صاحب کی عزت بھی میرے دل میں بہت بڑی۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے دوستوں کی ہوا دوسروں تک نہ پہنچے۔ نواز بصرہ صاحب نے بڑے کھلے دل کے ساتھ سید سادات حسین شاہ صاحب سے مجھے ملایا، اور آج ان کی تقریب میں آ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج انہوں نے ایک بہت ہی ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں 40 سال سے ایک ہی چیز پہ کہتا آتا ہوں کہ یار، دنیا کے بہت سے ملک ہیں جو صرف ٹورزم کی بیس پر خوشحال ہیں۔ آپ مصر لے لیں، ملیشیا لے لیں، تھائی لینڈ لے لیں، اور ایون برطانیہ کی اکانومی کا بہت بڑا انحصار وہ ٹورسٹ ہیں جو وہاں جاتے ہیں اور وہاں کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، وہاں سے پرچیز کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے امیر ترین لوگوں کا جو ایک آئیڈیل سٹی ہے وہ لندن ہے۔ تو سید سادات حسین شاہ صاحب پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا قدم ہے۔ میری طرف سے میری مکمل حمایت، اسلام آباد چیمبر کی طرف سے ان کی پوری حمایت، اور یونائٹڈ بزنس گروپ جو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اپیکس باڈی ہے، اس کے حوالے سے میں ان کو مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ اور ہم تو ابھی اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے ریسنٹلی اسکردو کے اندر ہم نے ٹورزم سمٹ کی، اور ہم اسلام آباد سے تمام ایمبیسڈر جو تھے ان کو ہم نے یہ دعوت دی کہ آپ ہمارے مہمان بن کر سکردو میں جائیں، اور جو اویلیبل تھے تقریباً 20 کے قریب ایمبیسڈر سفارتکار، اس کو ہم سکردو لے کر گئے، اور ہم نے ان کو سکردو جو ناردرن ایریا کے جو علاقے ہیں خوبصورت، وہاں ان کو اس کی اٹریکشن دلائی تاکہ وہ اپنے اپنے ملکوں سے ٹورسٹ جو ہیں وہ یہاں پر لائیں، پاکستان میں ٹورزم پروموٹ ہو۔ تو سید سادات شاہ صاحب ایک بہت بڑی قومی خدمت کرنے جا رہے ہیں، ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ہاسپٹیلٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میری طرف سے انکنڈیشنل تمام تر میری جو توانائیاں ہیں، میری جو انرجیز ہیں، اور میری سمپتھی اور میری تمام تر صلاحیتیں ان کے لیے وقف ہیں۔ بہت شکریہ۔